أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ فیضان ختم نبوت کے ایک مولانا ڈاکٹر محمد یحییٰ اگست 2019 میں خاکسار کے ایک پیروکار سے پوچھتے ہیں، محترم بات یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا شخص آئے یا جو شخص دعویٰ کرے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے، اس کے ماننے والوں کا یہ کام جو ہے وہ سب سے امپارٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو یہ بتلاتے ہیں کہ وہ جو مامور یا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے وہ کیوں بھیجا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب وہ بھیجا گیا ہے تو اس نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں، اس کی ضرورت کیا تھی اس وقت۔ تو کیا ہی اچھا ہو آپ کے جو جنبہ صاحب ہیں ان کے دعوی میں سے مثلا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مجدد کہتے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کیا تجدید دین کی ہے اور اس کے ریفرنس بھی بتا دیں۔ سامعین کرام، یہ جو ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب نے سوال کیا ہے میرے کسی پیروکار سے، تو اس کے جواب میں اولاً سوال یہ ہے کہ تجدید دین سے کیا مراد ہے۔ تو اس ضمن میں ایک بار پھر میں جواباً گزارش کرتا ہوں کہ جب کسی نبی کی امت یا جماعت میں کوئی ایسا عقیدہ یعنی بد عقیدہ پیدا ہو جاتا ہے یا اسے پیدا کر لیا جاتا ہے جو کہ قرآن کریم کی تعلیم کے بالکل خلاف ہوتا ہے، تو اس قسم کے بنے ہوئے یا بنائے گئے عقیدے کو امت یا جماعت میں بدعت یا غلطی کہا جاتا ہے۔ اس قسم کی پیدا شدہ غلطیوں یا بدعتوں کی لوگ خود اصلاح نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو خود غلطیاں پیدا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت یا جماعت میں سے اپنے کسی بندے کو چن کر اسے پیدا شدہ غلطیوں کا علم دیتا ہے، اور وہ مومن بندہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں امت یا جماعت میں پیدا شدہ اس قسم کی بدعتوں اور غلطیوں کی نشاندہی بھی کرتا ہے، اور پھر نقلی اور عقلی دلائل کے ذریعے ان کی تجدید اور اصلاح بھی کر دیتا ہے۔
اس قسم کا فریضہ سر انجام دینے والے اس قسم کا فریضہ سر انجام دینے کو تجدید یا اصلاح کہتے ہیں، اور جس مومن بندے سے اللہ تعالیٰ اس قسم کی تجدید اور اصلاح کا کام کرواتا ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق مجدد یا مصلح کہلاتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورت نور کی آیت 56 یعنی آیت استخلاف کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، ابو داؤد کتاب الملاحم، یعنی خدا ہر ایک صدی کے سر پر اس امت کے لیے ایک شخص مبعوث فرمائے گا، یعنی ایک شخص مبعوث فرمائے گا، کوئی آنسم نے کوئی 8-10 کی بات نہیں کی، ایک شخص مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے دین کو تازہ کرے گا، یعنی دین اسلام کو تازہ کرے گا یا دین اسلام میں تجدید کرے گا۔ خاکسار کے سامعین کرام، گزشتہ 29 مئی 2020 کے خطبہ جمعہ کا عنوان تھا موعود مجدد صدی ہجری 15 اور اس کی تجدید اور اصلاحی کارناموں کی حقیقت، حصہ 17 یعنی تجدید نمبر 17، اور اس کا سب عنوان اس طرح تھا کہ مظلوم، مقہور اور بے بس احمدیوں پر غیر انسانی اور ظالمانہ سزائیں جاری کرنے کا جرم اور اس کی تجدید۔ خاکسار کے آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان اس طرح ہے کہ موعود مجدد صدی ہجری 15 اور اس کی تجدید اور اصلاحی کارناموں کی حقیقت، حصہ 18 یعنی تجدید نمبر 18، اور اس کا سب جو ٹاپک ہے، سب عنوان جو ہے وہ اس طرح ہے کہ بلائے قادیان کا اپنی قائم کردہ نام نہاد قضاء کے متعلق فراڈ، جعل سازی یا غلطی اور اس کی تجدید۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورت المائدہ کی آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمَ مَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سمیعا بصیرا۔ اس وقت میں نے 2 آیات کی تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت جو ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 9 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو، تم انصاف کرو کہ وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو،
یقیناً اللہ اس سے آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ اسی طرح دوسری جو آیت میں نے تلاوت کی ہے وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یقیناً اللہ تمہیں نہایت عمدہ نصیحت فرماتا ہے۔ یقیناً اللہ بہت سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے۔ قرآن کریم میں اس قسم کی انصاف کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات میں اپنے مومن بندوں کو حکم فرمایا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے مومن بندو تقوی اختیار کرو، یعنی میرا تقوی اختیار کرو، اور ہمیشہ جب بھی آپ کے آگے کوئی معاملہ پیدا ہو جائے تو انصاف کا دامن پکڑ لو، بے انصافی نہ کرو، اور اس انصاف کی زد میں اگر آپ کے قریبی بھی کو آتا ہے تو تم اس کا بھی لحاظ نہ کرنا، یا اگر آپ کا کوئی مخالف بھی آ جاتا ہے تو اس کی مخالفت کو بہانہ نہ بنا لینا، بلکہ عدل کے ساتھ بات کرنا، انصاف کرنا۔ بہت ساری آیات ہیں، لیکن اس وقت میں نے صرف 2 آیات کا اس وقت ترجمہ کیا ہے اور ان کی تلاوت کی ہے۔ سامعین کرام، سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 کے متعلق حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام کے صفحہ 161 اور 162 پر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں امانت سے مراد انسان کامل کے وہ تمام گواہ اور عقل اور علم اور دل اور جان اور حواس اور خوف اور محبت اور عزت اور وجاہت اور جمیع نعمہ روحانی و جسمانی ہیں جو خدا تعالیٰ انسان کامل کو عطا کرتا ہے، اور پھر انسان کامل برطبق ایت ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا اس ساری امانت کو جناب الہی کو واپس دے دیتا ہے، یعنی اس میں فانی ہو کر اس کی راہ میں وقف کر دیتا ہے۔ اور یہ شان اعلیٰ اور اکمل اور اتم طور پر ہمارے سید، ہمارے مولا، ہمارے ہادی، نبی امی، صادق مصدوق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائی جاتی تھی۔ سامعین کرام، حضرت مرزا غلام صاحب نے یہ جو اپنے الفاظ میں فرمایا ہے، یہاں پر انہوں نے اسی آیت کا حوالہ دیا ہے جس کی ابھی میں نے شروع میں تلاوت کی ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 59۔ انصاف کے حوالہ سے بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دوں گا۔ یہی ہوتا ہے انصاف، یعنی وہ دین اسلام لائے تھے، انہوں نے اپنے عمل سے اپنی امت کے آگے بتایا تھا کہ کبھی بھی زندگی میں تم بے انصافی نہ کرنا، کیونکہ اللہ جو انصاف کا خون کرتے ہیں اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا، بلکہ سخت ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سامعین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلفائے راشدین نے بھی انصاف کرنے پر ہی زور دیا، اور وہ اپنے دور قیادت میں انصاف ہی کرتے رہے۔ میں یہاں پر ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور قیادت میں ایک واقعے کی۔ یاد رکھیں کہ قبیلہ غسان نے جب اسلام قبول کر لیا تو جبلہ نب الاحم خود کو قبیلہ سے الگ کیسے رکھ سکتا تھا؟ اس نے بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کے دور خلافت میں اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کر لینا اور بات ہے، اور اسلام کا دل کی دھڑکنوں، آنکھوں کا نور اور قلب کا سرور بن جانا اور بات ہے۔ غسانی شہزادے نے اسلام تو قبول کر لیا، مگر ابھی تک حلاوت امانی کا مزہ نہیں چکھا تھا، اور نہ ایمان پورے طور پر باطن میں سرایت کر چکا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے کچھ ہی دنوں بعد حج کا زمانہ آ گیا۔ قبیلہ کے بہت سارے افراد کی معیت میں وہ سفر حج پر روانہ ہو گیا۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی حج پر آئے ہوئے تھے۔
غسانی شہزادہ ابھی تک خود کو قدیم امیرانہ تصورات اور فخر و غرور کے جذبات سے پاک نہ کر سکا تھا۔ احرام باندھے طواف میں مصروف تھا کہ اس کی چادر کسی بدو کے پاؤں کے نیچے دب گئی۔ اس کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ اتنی بڑی بے عزتی بھلا وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس نے او دیکھا نہ تو ایک زناٹے دار تماچا بدو کے چہرے پر جڑ دیا۔ کعبہ کی چھاؤں میں اس نے بدو کے چہرے پر تماچا رسید کیا تھا۔ بدو اسے برداشت کیسے کرتا؟ طواف سے فارغ ہو کر وہ خلیفہ کی قیام گاہ پر حاضر ہوا اور غسانی شہزادے جبلہ تبن الاحم کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ خلیفہ نے جبلہ تو کو طلب کر کے دریافت کیا کہ اس نے ایسی حرکت کیوں کی۔ جبلہ نے بتایا کہ اس نے میری چادر پر پاؤں رکھ دیا تھا اور چونکہ یہ ایک شاہی خاندان کے فرد کی توہین تھی اس لیے میں نے اسے سزا دی۔ خلیفہ نے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا۔ قصاص یعنی بدو بھی شہزادے کے چہرے پر تماچا رسید کرے۔ شہزادے کے پیر تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا خلیفہ ذرا سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ کیا میں ایک بدو کے برابر ہوں؟ کیا میرا کوئی وقار اور کوئی حیثیت نہیں ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شہزادے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کوئی اونچا ہے نہ نیچا، یہاں تو شاہ و گدا امیر و غریب سب یکساں ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو سزا بھگتنی ہوگی۔ انتہائی لجاجت سے شہزادے نے خلیفہ سے صرف ایک رات کی مہلت طلب کی جو دے دی گئی۔ جب رات ہو گئی تو رات کے سناٹے میں جبلہ تبن الاحم اسلامی مقبوضات کی حدود سے باہر نکل رہا تھا۔ چند دنوں بعد معلوم ہوا کہ قسطنطنیہ میں پہنچ کر جبلہ مرتد ہو گیا، مگر جلد ہی جبلہ کو اندازہ ہو گیا کہ جذبات کی رو میں اس نے ایک غلط فیصلہ کر لیا۔ ترک اسلام پر وہ اکثر تنہائی میں آنسو بہاتا، مگر ان آنسوؤں سے کفر کی تاریکی تو دور نہیں ہو سکتی تھی۔ سامعین کرام، یہ تھا محمدی خلفائے راشدین کے دور میں انصاف، اور یہی وہ انصاف ہے جس کی اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم میں تلقین فرماتا ہے۔ محمدی خلفائے راشدین نے اپنے دور قیادت میں عملاً اسی قسم کا انصاف فراہم کرنے کا مظاہرہ کیا تھا۔ اے میرے سادہ احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں جن کا بطور خاص جماعتی احمدیہ قبرستان سے تعلق ہے، آپ سب کو اس حقیقت سے آگاہ کرنا بہت ضروری ہے کہ محمدی خلفائے راشدین کے دور میں ایک مقتدر قضا ہوا کرتی تھی، اور ایسی ہی مقتدر قضا جماعت احمدیہ میں بھی ہونی چاہیے تھی۔ لیکن اے افراد جماعت احمدیہ قبرستان، سچ سچ بتاؤ، کیا ہمارے خدا کے بنائے ہوئے خلفاء بھی قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے جماعت احمدیہ میں لوگوں کے درمیان اسی طرح انصاف کرتے ہیں جس طرح خلفائے راشدین انصاف کیا کرتے تھے؟ خاکسار نے ابھی قبیلہ غسان کے ایک شہزادے کی غلطی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلطی کے حوالے سے جو انصاف کیا تھا، میں نے ابھی وہ سارا واقعہ پڑھ کر آپ لوگوں کے آگے سنایا ہے۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، جماعت احمدیہ قبرستان میں افراد جماعت کو عملاً نہ صرف یہ کہ مسلسل عدل و انصاف سے محروم رکھا جاتا رہا، بلکہ خدا کے بنائے ہوئے یہ نام نہاد خلیفوں کی اپنی ذات ہی اس انصاف کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح؟ یقیناً میرے اس بیان کو سننے کے بعد قبرستانی احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کے ذہن میں کئی طرح کے سوال ابھر سکتے ہیں۔
کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور پر نور جو خدا کے چنیدہ لوگوں میں سے ہیں، خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ انصاف کا اہتمام نہ کریں بلکہ اس راہ میں خود مزاحم بھی ہوں؟ نہیں نہیں، میں نہیں مانتا، یہ سب جھوٹ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بادی النظر میں فی الواقع ایسا ہی لگتا ہے کہ قریب ایک صدی پر محیط عرصہ میں ہم احمدیوں کی ذہنی اور فکری تربیت یا ٹریننگ کچھ ایسے انداز سے کی گئی ہے کہ اس قسم کے تصورات یا سوالات ہمارے حاشیہ خیال میں بھی نہ آ سکیں، بلکہ ایسے سوالات کو زیر غور لانا تو کجا، ان کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی بسا اوقات قبرستانی احمدیوں کو ڈر لگنے لگتا ہے، جیسے ہم کسی گناہ کا ارتکاب کر رہے ہوں، حالانکہ غور و فکر کرنا، سوچنا، تدبر کرنا احکامات الہی میں سے ہے۔ یہ گناہ کی نہیں، ثواب کی بات ہے، نقصان کی نہیں، نفع کی بات ہے، شر کی نہیں، خیر کی بات ہے، ایسا خیر جو انسان کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرماتا ہے، ایسا خیر جس کی کوکھ سے بالآخر ایک نئے سویرے کا ظہور ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، خدا کے مرسلین کا ساتھ دینے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ سوچنے سمجھنے والے یا سوچ سمجھ اور شعور سے بیگانہ لوگ؟ قرآن شریف میں غور و فکر اور تدبر کی اتنی تلقین کی گئی ہے کہ آج دنیا میں ہر وہ شخص جو اس قرآنی تعلیم پر عمل پیرا ہے، وہ خاص ظاہراً مسلمان نہ ہی صحیح، کلمہ گو نہ صحیح، مگر وہ اس پہلو اور حوالے سے بہرحال مسلمان ہے۔ لیکن ہم جو بفضل اللہ تعالیٰ باقاعدہ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے مسیح علیہ السلام کے ماننے والے اور حقیقی مسلمان ہیں، انہیں بھلا کیا ہو گیا ہے کہ ہم خدا کی طرف سے ودیعت کردہ فکری استعدادوں کو حرکت میں لاتے وقت مختلف قسم کے وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور خود پر سوچ کا دروازہ بند کر لیتے ہیں، اور اگر سوچیں تو اظہار کا بھی۔ آئیں اب اس مختصر تحمید کے بعد تصویر کے دوسرے رخ کو ذرا کھول کر اور ایک دوسرے زاویے سے دیکھیں۔ اس وقت صدر انجمن احمدیہ قادیان کے تحت جو مختلف دفاتر یا ادارے کام کر رہے ہیں، ان کی تفصیل اس طرح ہے۔ یہ جو میں پڑھ کر سناؤں گا اداروں کے نام، یہ قادیان دارالامان ایک کتاب ہے، اس کے صفحہ 125 میں یہ جو ادارے ہیں ان کے نام لکھے گئے ہیں، آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 ناظر اعلیٰ صدر انجمن احمدیہ، نمبر 2 وکیل اعلیٰ صدر انجمن احمدیہ، نمبر 3 دفتر تحریک جدید، نمبر 4 نظارت تالیف و تصنیف، نمبر 5 نظارت امور عامہ، نمبر 6 نظارت امور عامہ خارجہ، نمبر 7 نظارت بیت المال آمد، نمبر 8 نظارت بیت المال خرچ، نمبر 9 دفتر وقف جدید اندرون، نمبر 10 دفتر وقف جدید بیرون، نمبر 11 نظارت اصلاح و ارشاد، نمبر 12 نظارت نشر و اشاعت، نمبر 13 نظارت تعلیم و تربیت، نمبر 14 نظارت زراعت، نمبر 19 شعبہ رشتہ و ناطہ، نمبر 20 صیغہ تعمیرات، نمبر 21 احمدیہ مرکزی لائبریری، نمبر 22 بیت النصرت لائبریری، نمبر 23 ہفت روزہ بدر، نمبر 24 احمدیہ ہسپتال، نمبر 25 تعلیم الاسلام ہائی اسکول، نمبر 26 تعلیم الاسلام کالج، نمبر 27 نصرت گرلز ہائی اسکول، نمبر 28 نصرت گرلز کالج، نمبر 29 دفتر مجلس انصار اللہ بھارت، نمبر 30 دفتر مجلس خدام الاحمدیہ بھارت، نمبر 31 دفتر لجنہ و معاملہ بھارت، نمبر 32
दफ्तर मुहासिब व सीगाए अमानत। नंबर 33 सीगाए कज़ा। नंबर 34 सीगाए अफ्ता। नंबर 35 सीगाए प्राइवेट सेक्रेटरी। नंबर 36 दफ्तर ज़ायरी। इसी तरह अब सदर अंजुमन अहमदिया रब्बा या चनाबगढ़, जो उसका नाम बदल गया है चनाब नगर, उसके मतलब भी मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। कुछ इसी तरह यानी कादियान की तरह ही इस वक्त रब्बा में जो नज़ारतें वगैरह काम कर रही हैं उनकी तफसील कुछ यूँ है। नंबर 1 नज़ारत उलिया। नंबर 2 नज़ारत बैतुलमाल। नंबर 3 नज़ारत ज़रात। नंबर 4 नज़ारत तजारत व सनत। नंबर 5 नज़ारत इस्लाह व इरशाद। नंबर 6 नज़ारत उमूर आमा। नंबर 7 नज़ारत बिश्ती मकबरा। और नंबर 8 नज़ारत अमूर ख़ारजिया। नंबर 9 नज़ारत तालीम। नंबर 10 नज़ारत दीवान। नंबर 11 नज़ारत सेहत। और नंबर 12 नज़ारत आमद। नंबर 13 नज़ारत ख़र्च। नंबर 14 नज़ारत उफ्ता। नज़ारत 15 नज़ारत तामीरात। नंबर 16 नज़ारत सियाफ़त। नंबर 17 नज़ारत जायदाद व इमलाक। नंबर 18 नज़ारत वज़ाइफ व सदक़ात। नंबर 19 नज़ारत तालीफ़ व तसनीफ़ या नज़ारत अशात वग़ैरह। और अलावा इसके इन सब पर एक जो नज़ारत होती है वो नाज़िर आला होता है, और जो मुख्तलिफ़ वकला होते हैं उन पर वकील आला होता है। सामीन इकराम, ज़िमनन अर्ज़ करता हूँ कि इन नज़ारतों या वज़ारतों के अलावा भी जो अभी मैंने पढ़कर सुनाई हैं, दफ्तरों के दफ्तर इसरार के खुले हुए हैं और एक अजीब व गरीब सी मखलूक अफसर बनकर खिदमत दीन के नाम पर उन्हें चला रही है। यहाँ एक ज़िमनी सा सवाल ये भी पैदा होता है कि एक दीनी जमात जिसका बुनियादी काम और किरदार दावत तौहीद और अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर तक महदूद है, तयशुदा है, उसे अपनी ज़ाती चस्के के लिए हुकूमती तर्ज सियासत पर चलाना कौन सी खिदमत इस्लाम है? अगर यही खिदमत इस्लाम या खिदमत का मेयार है तो फिर ये काम तो 60 के करीब मुसलमान ममालिक में भी हो रहा है। हमारी इनफरादियत कहाँ गई? अब हर बाखबर अहमदी जानता है कि कब्रस्तानी जमात अहमदिया में कोई तहरीक, कोई दफ्तर या कोई इंतज़ामी काम हजूर पुर नूर की मर्ज़ी व मंशा के बगैर नहीं होता और न ही हो सकता है। आज जमात अहमदिया आलमगीर के अंदर जितनी भी और जहाँ कहीं भी अनवा व इकसाम के दफातर या इदारे काम कर रहे हैं, वो सब के सब हजूर पुर नूर ही के कैम करदा हैं। मगर आपने इन दफातर की तफसील में देखा, आपको कहीं भी नज़ारत अदल व इंसाफ या इंसाफ का कोई शोबा या इस किस्म का कोई मुआवन दफ्तर नज़र नहीं आएगा। अल्लाह ताला ने जिस इंसाफ और अदल पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है अपने कुरान पाक में, यानी वो कुरान करीम जो कि आसम के हसीन दिल पर उतरा था, उस कुरान करीम में जितना अल्लाह ताला ने इंसाफ और अदल पर ज़ोर दिया है, आपने देखा है। अभी मैंने सारे दफातर के कादियान में जो हैं, रब्बा में जो हैं, सब के नाम पढ़े हैं। वहाँ पर आपको कहीं नज़ारत या अदल इंसाफ या इंसाफ का कोई शोबा आपको नहीं मिलेगा। ये है इन लोगों का हकीकी इस्लाम। और कमो बेश सामिन किराम, और कमो बेश यही हाल हमारे तीसरे लंदन मरकज़ का है, जहाँ हम फिसलते फिसलते और हुकूमतों का चस्का पूरा करते करते आ पहुँचे हैं। हाँ, ऐन मुमकिन है यहाँ आपका तायर ख्याल फ़ौरन कज़ा की तरह लपके, लेकिन आपने देखा आपके अंदर सर उठाने वाले इस ख्याल को बानी निज़ाम ने किस सूरत के साथ अपनी गिरफ्त में ले लिया, यानी मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद ने, कि आपको उठाए गए इस सवाल का रद्द या फौरी जवाब मिल गया। ए अहमदी बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों,
اگر ہم احمدیوں کی ذہنی اور فکری استعدادوں پر مکمل طور پر بانجھ پن کا غلبہ نہیں ہوا، یا ہمارا طائر خیال اس ایک اڑان کے بعد تھک نہیں گیا، تو پھر ابھی اسے ذرا اور اڑنے دیں اور دیکھیں اور سوچیں کہ احباب جماعت کو سب سے زیادہ شکایات تو وابستگان نظام سے ہی پیدا ہوتی ہیں، مگر ہماری اس نام نہاد قضا کے یہ بات دائرہ اختیار میں ہی نہیں کہ وہ کسی عہدیدار کے خلاف کیس کی سماعت کرے۔ کیا کبھی اس نام نہاد قضا کے نے کسی عہدیدار کو اس کے عہدے سے برطرف کیا؟ 1974 کے سانحہ کی غیر جانبدار انکوائری وغیرہ کی؟ ہم احمدی دوسروں کی تحقیقاتی رپورٹوں کا ہی کیوں انتظار کرتے ہیں؟ علاوہ اس کے لا اکراہ فی الدین کی نفی بھی ہوتی رہتی ہے، مگر ہماری یہ قضا چپ۔ ولا تجسسوا یعنی تجسس نہ کرو والے قرآنی حکم کے خلاف ورزی بھی ہوتی رہتی ہے جماعت احمدیہ قبرستان میں، مگر قضا چپ۔ قرآن نے زن سے بکثرت بچتے رہنے کی تعلیم دی ہے، مگر ہم بکثرت نظام جماعت کو زن کے پانی سے سیراب کرتے رہتے ہیں، مگر قضا چپ۔ قول و فعل میں تضاد عام ہوتا چلا آ رہا ہے، مگر قضا چپ۔ حد اعتدال سے نکلے ہوئے احکامات کی بزور تعمیل کروائی جاتی ہے، مگر قضا چپ۔ جھوٹ اور منافقت کا چلن عام ہے، مگر قضا چپ۔ احمدیوں کی نجی زندگی میں مداخلت ہوتی رہتی ہے، جماعت کی بہو بیٹیوں کی عزت تک کو بھری مجلسوں میں اور لمحوں میں اچھال دیا جاتا ہے، مگر قضا چپ۔ احمدیوں پر ان کی استطاعت سے زیادہ مالی بوجھ لاد دیا جاتا ہے، یعنی چندوں کے نام پر مختلف قسم کے 48 قسم کے ٹیکس، مگر قضا چپ۔ باوجود کہ جماعت کا اربوں روپیہ دنیا کے بینکوں میں پڑا گل سڑ رہا ہے، لیکن غریب احمدیوں کی بنیادی ضروریات سے بھی پہلو تہی اختیار کی جاتی ہے، مگر قضا چپ۔ ایک شخص کو خدا کے نام پر خدا بنا دیا جاتا ہے، مگر قضا چپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نام نہاد قضا کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ یہ آزاد یا بااختیار عدلیہ نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا نام ہے جو محض خانہ پوری کے لیے رکھا گیا ہے۔ اگر اس میں اتنا دم خم ہوتا تو احمدی اپنے بنیادی حقوق کی پامالی پر ضرور اس کی طرح رجوع کرتے، یا یہ خود نوٹس لیتی۔ اگر احمدی دوست اس کے باوجود ایسا گمان کرتے یا اپنی عدالتوں سے ایسا کوئی حسن ظن رکھتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ جب نظام جماعت ان کی عزت اچھالے یا انہیں جماعت سے خارج کرے، تو پھر وہ آخری آپشن کے طور پر اور بے گناہ ہوتے ہوئے بھی معافی والا لاحہ عمل اختیار نہ کریں، بلکہ حصول انصاف کے لیے قضا کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ سامعین کرام، امر واقعہ یہ ہے کہ اگر ہمارے ہاں یعنی ہماری الہی خلافت میں یا قدرت ثانیہ میں عدل نام کی کوئی چیز ہوتی، تو ان احمدیوں کو جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بانی سلسلہ احمدیہ حضرت امام مہدی با مسیح موعود صاحب کے قدموں میں آ بیٹھے تھے اور دین آبا کو چھوڑ کر اقدار کا حصہ بن گئے تھے، اپنی اپنی برادریوں سے کاٹے گئے تھے، زمانے بھر کی مخالفتیں مول لے چکے تھے، اور وہ ایک طرح سے اب بھی حالت جنگ میں ہیں، ان سے کبھی بھی اپنے ہی گھر میں اس قسم کا یک طرفہ اور تضحیک امیز سلوک روا نہ رکھا جاتا، نہ ان کی عزت نفس کے ساتھ کھیلا جاتا، نہ ان کی روحوں کو کچلا جاتا۔ ظاہر ہے ایسا سب کچھ اسی سبب سے ہوتا رہا کہ ہمارے ہاں سرے سے کوئی نظام عدل ہی نہیں۔ گویا قرآن نے جس کام یعنی عدل و انصاف کی تلقین اور تاکید کی تھی، اسے ہم نے نظر انداز کر دیا، اور جس کی ضرورت نہیں تھی اس دنیا داری کا جال بچھا دیا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آپ مزید سوچیں اور غور و فکر کریں
کہ اس ساری صورت حال کا کون ذمہ دار ہے، کون جواب دہ ہے۔ ہم دوسروں پر طنز اور اپنے گھریلو امور سے احمدیوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اپنے جماعتی لٹریچر میں اس قسم کے لطیفے تو شامل کر لیتے ہیں کہ جنرل ضیاء ایک دفعہ ایک ایسے ملک کے دورے پر تشریف لے گئے جہاں ریلوے نہیں تھی۔ تعارفی تقریب کے دوران میزبان ملک کے صدر نے ایک شخص کا یہ کہتے ہوئے جنرل ضیاء سے تعارف کروایا کہ یہ ہمارے ریلوے کے منسٹر ہیں۔ اس پر جنرل ضیاء چونکے کہ ہیں آپ کے ہاں تو ریلوے ہی نہیں، ریلوے کا وزیر کہاں سے آ گیا؟ میزبان ملک کے صدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ آپ کے ہاں بھی تو وزیر انصاف ہے۔ اب کون نہیں جانتا کہ جنرل ضیاء کی بدترین آمریت کے دنوں میں بھی سول اور فوجی عدالتیں موجود تھیں، اور وہ بھٹو کو بھی مارتے مارتے اور قانون کے ظاہری تقاضوں کو پورا کرتے کرتے قریباً 2 سال تک لے گیا تھا، اور پھر اسے اپیل کا حق بھی دیا گیا تھا۔ مگر ہمارے پاس تو عدالت ہی نہیں۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، سنیے، مگر ہمارے پاس تو عدالت ہی نہیں، اور نہ ہی کوئی ناظر انصاف اور دعویٰ حقیقی اسلام کا، 1000 سالہ خلافت کا، دنیا کو اسلام کے پرچم تلے لانے کا، اور عمل ہمارا یہ ہے جو ابھی میں پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں۔ مسائل تصوف بیان کرنے والے شاعر نے شاید ایسے ہی کسی موقع کے لیے کہا تھا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اگر یہ جواز پیش کیا جائے کہ ہمارے پاس متقی، پرہیزگار، زاہد، عابد اور ساحلی لوگوں پر مشتمل ایک زبردست انتظامیہ موجود ہے، تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ اس وقت دنیا میں بہترین نظام حکومت تو مغرب کے پاس ہے، اور جس کے ہمہ جہت ثمرات سے محض ہماری خلافت ہی نہیں بلکہ جماعت کی ایک معقول تعداد بھی فیضیاب ہو رہی ہے، مگر اس کے باوجود یہاں چپے چپے پر عدالتیں کیوں کام کر رہی ہیں؟ حالانکہ یہاں بالعموم سب حکومتی اہلکار اپنا کام بڑی محنت اور دیانتداری کے ساتھ کرتے ہیں، اور پھر انتظامیہ اپنے ہر فیصلے میں اپیل کا حق بھی دیتی ہے۔ ہمارے اس شعوری رویے یا جنرل ضیاء والے لطیفے کے واپس ہم پر پلٹ آنے کے اور بھی کئی شواہد موجود ہیں۔ مثلا یہ کہ تنظیمی انتخابات میں جہاں احمدیوں کو کھپانے کے لیے قسم قسم کے عہدوں کے لیے ظاہراً الیکشن کروائے جاتے ہیں، ان میں معاون قضا نامی کسی عہدے کے لیے انتخاب نہیں ہوتا کہ وہ اپنی جماعت میں قضا کے دستِ راست کے طور پر کام کرے، یا انتخاب کے بعد یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ منظوری اس کی ہوگی جس کی منظوری مرکز سے آئے گی، وہ پھر انتخاب کیا رہ گیا؟ وہ انتخاب کس لیے، وہ ڈرامہ کیوں کرایا؟ یعنی مقامی احمدیوں کے آپسی جھگڑوں کے بارے میں سچی اور خفیہ رائے سے قضا کو آگاہ کرے۔ یعنی ایسا کوئی جماعتی احمدیہ قبرستان میں کوئی سیگا نہیں، کوئی محکمہ نہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں قاضی بننے کا بھی قطعاً کوئی رواج اور رجحان نہیں کہ اس کام کے لیے عدالت درکار ہوتی ہے، جہاں قاضی اپنے اجتہاد، صاحب رائے، صلاحیتوں اور علم و عرفان کے دریا بہا سکے۔ جب ہم خود سے اپنے لوگوں سے انصاف نہیں کر سکتے یا انصاف کا کوئی ادارہ قائم نہیں کر سکتے، تو ہماری دعوت اسلام پر کون کان دھرے گا؟ کوئی شخص آزاد فضا کو چھوڑ کر کس طرح ہماری گھٹن امیز فضا میں آئے گا؟ ہمارے ساتھ کون انصاف کرے گا؟ بانی سلسلہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود کے ذریعے ہمیں جو ایک نور معرفت اور ایک نور بصیرت ملی ہے، اس سے مشاورت کریں اور پوچھیں اور سوچیں کہ کیا یہ سب کچھ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اور یا یہ کہ کیا عدل و انصاف ہی زندگی کا محور ہے یا کہ نہیں۔ فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، دل یا شکم۔ میں اس وقت ڈاکٹر محمد یحییٰ سے کہتا ہوں کہ آج کا جو میرا خطبہ جمعہ ہے، اس خطبہ جمعہ میں اپنا تجدیدی کام جو ہے 18واں، اس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور
ابھی میں نے اس کا عنوان بتا دیا ہے آپ لوگوں کو کہ موعود مجدد صدی ہجری 5 اور اس کی تجدید اور اصلاحی کارناموں کی حقیقت، حصہ حج دہم یعنی تجدید نمبر 18، اور اس کا سب جو عنوان ہے بلائے قادیان کا اپنی قائم کردہ نام نہاد قضا کے متعلق فراڈ، جعل سازی یا غلطی اور اس کی تجدید۔ یہ جو کچھ میں پوائنٹ آؤٹ کرتا پھر رہا ہوں یہی تجدید ہے دراصل۔ تو میں اپنا ڈاکٹر محمد یحییٰ سے کہوں گا کہ آپ تو سوال کر کے پتہ ہی کہاں بھاگ گئے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ جب بھی میں اپنی تجدید کے متعلق بیان کرتا ہوں تو آپ جو بھی ہے اپنا اس پہ کوئی سوال کیا کرتے مجھ پر کہ جی آپ صحیح ریفرنس نہیں دے رہے، صحیح غلط بات کر رہے ہیں، یا کوئی بھی، آپ تو سوال کر کے غائب ہو گئے ایسے جیسے گدھے کے سر سے سین۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور اس طرح دیگر احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو بھی، کہ ڈاکٹر محمد یحییٰ کے سوال کے جواب میں آج کا میرا آخری خطبہ جمعہ ہے۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس موضوع کو چھوڑ دوں، اور جو اور بھی بہت سارے موضوعات ہیں تو انشاءاللہ تعالی میں اپنے دوسرے جو موضوعات ہیں تجدید کے حوالے سے جو میں کام کرتا پھر رہا ہوں جماعت احمدیہ میں، تو انشاءاللہ تعالی ان کے حوالے سے میں خطبات پھر شروع کر دوں گا۔ تو ڈاکٹر یحییٰ کو امید ہے کہ پتہ چل گیا ہوگا کہ میں اگر جب کہتا ہوں کہ خدا تعالی نے مجھے موعود مجدد صدی 5 ہجری مبعوث فرمایا ہے تو میں سچ کہتا ہوں، اور یہ صرف نام کا نہیں مجدد میں اپنے آپ کو کہتا، میں نے 18 اپنے تجدیدی کاموں کا ذکر کیا ہے اپنے خطبات میں۔ اب امید ہے آپ کی اور آپ کے نام نہاد خلیفوں اور آپ کے نام نہاد ارباب و اختیار جو بنے ہوئے ہیں ان سب کی تسلی ہو جانی چاہیے۔ سامعین کرام، اب میں آخر پہ حضور صاحب کے ایک دو اقتباس پڑھ کر اپنے خطبے کو ختم کر دوں گا۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، پس مبارک وہ یعنی معمور من اللہ اور اس کے پیروکاروں کے لیے ابتلا کا آنا ضروری ہے۔ اس حوالے سے حضرت مرزا غلام احمد صاحب حکم عدل فرماتے ہیں، پس مبارک وہ جو خدا کی بات پر ایمان رکھے اور درمیان میں آنے والی ابتلاؤں سے نہ ڈرے، کیونکہ ابتلاؤں کا آنا بھی ضروری ہے تا خدا تمہاری آزمائش کرے کہ کون اپنے دعوی بیت میں صادق اور کون کاذب ہے۔ وہ جو کسی ابتلا سے لغزش کھائے گا وہ کچھ بھی خدا کا نقصان نہیں کرے گا، اور بدبختی اس کو جہنم تک پہنچائے گی۔ اگر وہ پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا تھا، مگر وہ سب کچھ جو آخر تک صبر کریں گے اور ان پر مصائب کے زلزلے آئیں گے اور حوادث کی آندھیاں چلیں گی اور قومیں ہنسی ٹھٹھا کریں گی اور دنیا ان سے سخت کراہت کے ساتھ پیش آئے گی، وہ آخر فتح یاب ہوں گے اور برتوں کے دروازے ان پر کھولے جائیں گے۔ یہ جو حضور صاحب کے الفاظ ہیں روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 309 سے میں نے پڑھ کر آپ لوگوں کو سنائے ہیں۔ اسی طرح سامعین کرام، حضور صاحب اپنی کتاب ایام الصلح روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 23 پر فرماتے ہیں، ان کے جو اقتباس ہے اس کا لب لباب اس طرح ہے کہ صادق کبھی ضائع نہیں ہوا کرتا۔ اس حوالے سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے نادانوں اور اندھو، مجھ سے پہلے کون صادق ضائع ہوا جو میں ضائع ہو جاؤں گا؟ کس سچے وفادار کو خدا نے ذلت کے ساتھ ہلاک کر دیا جو مجھے ہلاک کرے گا؟ یقیناً یاد رکھو اور کان کھول کر سنو کہ میری روح ہلاک ہونے والی نہیں اور میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں۔ مجھے وہ ہمت اور صدق بخشا گیا ہے جس کے آگے پہاڑ ہیج ہے۔ میں کسی کی پرواہ نہیں رکھتا، میں اکیلا تھا اور اکیلا رہنے پر ناراض نہیں۔ کیا خدا مجھے چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کیا وہ مجھے ضائع کر دے گا؟ کبھی نہیں ضائع کرے گا۔ دشمن ذلیل ہوں گے اور حاسد شرمندہ، اور خدا اپنے بندہ کو ہر میدان میں فتح دے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں اس کے ساتھ، وہ میرے ساتھ ہے، کوئی چیز ہمارا پیمند توڑ نہیں سکتی، اور مجھے اس کی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ مجھے دنیا اور آخرت میں اس سے زیادہ کوئی چیز بھی پیاری نہیں کہ اس کے دین کی عظمت ظاہر ہو، اس کا جلال چمکے اور اس کا بول بالا ہو۔ کسی ابتلا سے اس کے فضل کے ساتھ مجھے خوف نہیں، اگرچہ ایک ابتلا نہیں کروڑ ابتلا ہو۔ ابتلاؤں کے میدان میں اور دکھوں کے جنگل میں
مجھے طاقت دی گئی ہے۔ اسی پہ میں اپنا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اولم وآخرم وظاہرم وباطنن هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ